قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے شفا ہے، جنت کا راستہ ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، فرمایا جس نے مجھ پر 50 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک اپنی بہاریں لٹا رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سلسلہ قرآن رہنما ہے۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت اہم حکم جو قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں دیا ہے، آج اس کی طرف رہنمائی کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں احکام عطا فرمائے، زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرمایا، لیکن ضروری نہیں کہ ہر شخص ان تمام احکام سے واقف بھی ہو۔ جو علماء ہوتے ہیں عام طور پر ان احکام کو جاننے والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں، وہ واقف شریعت ہوتے ہیں، شریعت مطہرہ کے احکام کو سیکھتے ہیں اور پھر دوسرے لوگوں کو سکھاتے چلے جاتے ہیں، اور اس نظریے کے تحت اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ یقیناً کسی بھی کام کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر نہ جانتے ہوں تو ضروری ہے کہ اہل علم حضرات سے پوچھا جائے، کیونکہ زندگی گزارتے ہوئے بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا۔ علم نہ ہو تو پوچھنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہماری اس بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں، علم والوں سے سوال کرو۔ تو اس آیہ مبارکہ میں نہ جاننے والوں کو جاننے والوں سے پوچھنے کا حکم دے دیا گیا، کیونکہ ناواقف کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ ہے ہی نہیں کہ وہ واقف سے دریافت کرے اور اپنے اس جہالت کے مرض کو دور کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ جو جہالت ہے، جو نہ جاننا ہے، اس مرض کا علاج یہی ہے کہ عالم سے سوال کیا جائے، اہل علم سے، اہل ذکر سے پوچھا جائے اور اس کے حکم پر عمل کیا جائے۔ اور جو اپنے اس مرض کا علاج نہیں کرتا، وہ دنیا و آخرت میں بہت نقصان اٹھا لیتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی وفات کا سبب سن کر یہ ارشاد فرمایا، جب رخصت کے بارے میں انہیں معلوم نہ تھا تو پھر انہوں نے پوچھا کیوں نہیں؟ کیونکہ جہالت کی بیماری کی شفا دریافت کرنا ہے، اس لیے پوچھ لینا چاہیے۔ ممکن ہے جس کام کو کرنے میں ہمیں پریشانی ہو رہی ہے اس میں کوئی اور رخصت بھی نکلتی ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کے لیے مناسب نہیں
کہ وہ اپنے علم پر خاموش رہے، جہاں ضرورت پیش آتی ہے وہاں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرے، انہیں علم دیتا رہے، اور جاہل کے لیے، نہ جاننے والے کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی جہالت پر خاموش رہے، یعنی اسے پوچھنا چاہیے، خاموشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس کام کے بارے میں پتہ نہیں وہ سوال کرے، اور سوال کر کے علم کو حاصل کرے، پھر اس کے مطابق عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے لوگو اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو۔ لہذا ایمان والوں کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس کا عمل ہدایت کے مطابق ہے یا اس کے بالکل خلاف ہے، اور اس کو جاننے کے لیے علم والوں سے پوچھنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے علم تو نور ہے اور جہالت تاریکی ہی تاریکی ہے، علم اجالا ہے اور جہالت نہ جاننا یہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ علم سے اخلاق سنور جاتے ہیں، علم سے کردار بنتے ہیں، علم سے زنگ آلود قلوب طہارت پاتے ہیں، اور علم سے پراگندہ اذہان جو ہوتے ہیں یہ پاکیزگی کو حاصل کرتے ہیں، علم سے شعور زندگی ملتا ہے، اور علم سے طرز حیات سنور جاتا ہے، انسان کو وہ سلیقہ آ جاتا ہے جس کے مطابق اسے زندگی گزارنا چاہیے، اور زندگی ایسے انداز میں گزارنی چاہیے جیسے انداز سے زندگی گزارنے کا حکم ہمیں قرآن نے دیا ہے اور تعلیمات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ کیا علم کی اہمیت کا اس سے بڑھ کر اور بھی کوئی ثبوت ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو سب سے پہلی آیہ مبارکہ اپنے رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، وہ تو یہ تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ پڑھنا اللہ کے نام سے ہی ہے، نفس کی خواہشوں اور کسی قسم کے غلط مقصد کے لیے نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کو اسلام میں ایک خاص قسم کا تقدس حاصل ہے۔ اقرأ، پڑھنے کا تعلق علم سے ہے۔ کتنا علم سیکھنا چاہیے؟ میرے آقا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے سیکھنے پر بہت زور دیا اور ہر ممکن رغبت دلائی، یہاں تک کہ ہر مسلمان کے لیے اسے اہم ترین فریضہ قرار دے دیا گیا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ علم کی ضرورت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں، یعنی اللہ نے ہمیں عبادت کا حکم دیا، اپنی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا کہ تم میری بھی اطاعت کرو اور میرے محبوب کی بھی اطاعت کرو۔ اسی طرح اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کے نقش قدم پر چلنے کا بھی ہمیں حکم دے دیا کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اور اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی زندگی ہے وہ ہمیں بطور مثال عطا فرما دی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین عملی نمونہ ہے۔ دیکھتے چلے جائیے اور پھر اس کے مطابق عمل کرتے چلے جائیے تاکہ زندگی سرخرو ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ٹھہرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی حکم دیا کہ ہم حضور کی اتباع کریں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے وہ لو، اور جس سے منع فرمائے باز رہو۔ سمجھنے کی بات ہے کہ جب تک کسی آدمی کے پاس دینی علم نہیں ہوگا، دینی معلومات نہیں ہوں گی،
وہ اس وقت تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہ تو وہ اپنا سکتا ہے اور نہ ہی منع کی ہوئی باتوں سے اپنی ذات کو روک سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ علم حاصل کرے تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کما حق ہو اتباع کر سکے اور اللہ تبارک و تعالی اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر سکے۔ علم دین کی فرضیت میں حکمت کیا ہے کہ جو مسلمان مرد و عورت کو حکم دے دیا گیا کہ تم علم حاصل کرو، اس میں حکمت کیا ہے؟ مفسر قرآن امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی اس تحریر سے آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم دین کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہمارے ہاں درجہ رکھتی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے فرائض کی ادائیگی کا حکم دیا ہے اور میں علم کے بغیر ان کی ادائیگی پر قادر نہیں ہوں۔ نماز کیسے پڑھی جائے؟ نماز کا حکم تو ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، لیکن پڑھی کیسے جائے گی؟ نماز کے فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، مستحبات کیا کیا ہیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو نماز کو فاسد کر دیتی ہیں، نماز میں کمی پیدا کر دیتی ہیں، مکروہ کر دیتی ہیں، انہیں جاننا ضروری ہے۔ جانیں گے تو نماز ویسے پڑھ سکیں گے جیسے نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا رمضان المبارک آ جائے تو اس کے روزے رکھو۔ روزہ کیا ہوتا ہے؟ روزہ کس طرح رکھنا چاہیے؟ روزے کے تقاضے کیا ہیں؟ سحری کا درجہ کیا ہے؟ اہمیت کیا ہے؟ اور افطاری میں تاخیر ہونی چاہیے یا جلدی وقت ہونے پر فوراً کر لینی چاہیے؟ کیا انداز ہونا چاہیے؟ روزے میں کن کن باتوں سے ہمیں بچنا ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سیکھیں، یعنی عمل سے پہلے انسان کو ان تمام چیزوں کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ رمضان المبارک کے روزے آئے تو اس سے پہلے ہی علم حاصل کرنے کی کوشش کرے تاکہ ادھر رمضان المبارک شروع ہو تو ہمیں بہت سارے روزے کے بارے میں، رمضان المبارک کے تقدس کے بارے میں، ادب کے بارے میں، نماز تراویح کے بارے میں اور دیگر نمازوں کے بارے میں مسائل معلوم ہو چکے ہوں تاکہ جو غلطیوں کے اندیشے ہیں وہ ختم ہو چکے ہوں۔ اسی طرح زکوٰۃ کا حکم دیا گیا کہ زکوٰۃ کو ادا کرو۔ زکوٰۃ کس پر ہے؟ زکوٰۃ کی شرائط کیا ہوتی ہیں؟ کتنی کوانٹٹی پر زکوٰۃ ہے اور کتنی کوانٹٹی پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اور کن کن کو دینی چاہیے، ان کے بارے میں معلومات ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے فرائض کی ادائیگی کا حکم فرمایا ہے اور میں علم کے بغیر ان کی ادائیگی پر قادر نہیں ہو سکتا، اور یقیناً ایسا ہی ہے۔ اور دوسری بات، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے گناہوں سے دور رہنے کا حکم فرمایا ہے اور میں علم کے بغیر اس سے بچ نہیں سکتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ جاننا پڑے گا کہ گناہ کس کو کہتے ہیں، کون کون سے ایسے کام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے کام ہیں، ہمیں پھر ان سے بچنا ہے، اور کیسے بچنا چاہیے یہ انداز بھی سیکھنے پڑیں گے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ گناہوں کی فہرست کیا کیا ہے، کون کون سی چیزیں ہیں جو گناہوں میں داخل ہیں، تاکہ ہم اپنی ذات کو مہلکات سے بچا سکیں اور جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے محفوظ ہو جائیں۔ اور تیسری بات، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کا شکر مجھ پر لازم فرمایا ہے اور میں علم کے بغیر ان کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کے بوجھ تلے ہمارا لمحہ لمحہ ڈوبا ہوا ہے، ایک ایک سانس ڈوبی ہوئی ہے، ہماری ایک ایک سانس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے بوجھ تلے ڈوبی ہوئی ہے۔ اتنی نعمتیں خالق کائنات اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، ہمارا دیکھنا
اللہ کی طرف سے نعمت ہے، سننا اللہ کی طرف سے نعمت ہے، ہمارے پاس شعور زندگی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، طرز حیات کا مل جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پاس آ جانا، ہم میں مبعوث ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، قرآن کریم کا ہماری اصلاح کے لیے اس کتاب ہدایت کتاب مبین کا ہمیں مل جانا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اسی طرح ہاتھ، کان اور دیگر اعضاء یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مختلف نعمتیں ہیں جو ہمیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں، اور یہ زندگی عطا کر دی کہ جس میں ان سانسوں کے ساتھ ہم چلتے ہوئے اپنے اعضاء سے ہم کام لیتے ہوئے اس دنیا کی زندگی میں ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے اپنی زندگی کو سرخرو اور آخرت کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں، ایک ایک نعمت پر بھی ساری زندگی اگر شکر ادا کرتے رہیں تو نہ کر پائیں، لیکن کوشش تو کرنی چاہیے کہ انسان جیسا ہو سکے ان تمام نعمتوں پر یاد کر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف کرتا رہے اور اس کی بارگاہ میں شکر بجا لاتا رہے۔ اور یہ شکر کیسے ادا کرنا چاہیے، طریقے سیکھنا پہلے ضروری ہے۔ اور چوتھی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مخلوق کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور میں علم کے بغیر انصاف نہیں کر سکتا۔ دو فریق آپ کے پاس آ گئے ہیں، اب ان کا فیصلہ ہے، کیونکہ باہمی جھگڑا چل رہا تھا، کیسے فیصلہ کریں گے، کس کے حق میں فیصلہ ہوگا اور کون یہاں پر گھاٹے میں رہے گا۔ اس کے لیے علم ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلط فیصلہ نہ کر دیں، ایسا نہ ہو کہ جس کے حق میں فیصلہ کرنا چاہیے تھا ہم اس کے حق میں نہ کر پائیں، اور دوسرا وہ شخص کے جو ظالم تھا اس کے حق میں نہ کر دیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لیا جائے، قرآن سے اپنا کنیکشن مضبوط کیا جائے، قرآن کی رہنمائی میں زندگی گزاری جائے۔ حضرت مولا مشکل کشا علی جل مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں موجود تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، علی ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا۔ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ حضور جب وہ فتنہ آ جائے تو پھر ہم اس وقت کیا کریں، یعنی اس کا سلوشن کیا ہوگا کہ ہم کیسے بچ پائیں گے، اپنی ذات کو ان فتنوں سے کیسے محفوظ کر پائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرما دیا کہ قرآن کو لازم پکڑ لینا، یعنی قرآن کی تعلیمات کے اوپر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنا اور قرآن سے محبت کرنا، قرآن کو لازم پکڑ لینا، قرآن کی رہنمائی میں اپنی زندگی کو بسر کرنا۔ اور حضور فرمانے لگے، اس میں تمہارے اولین آخرین کا علم ہے، تمہارے آپسی فیصلے اس کے اندر موجود ہیں، یعنی باہم دو فریق اگر جھگڑ پڑتے ہیں ان کے درمیان فیصلہ کیسے ہونا چاہیے یہ قرآن میں موجود ہے۔ قرآن سے ہم فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر قرآن سے اپنا کنیکشن مضبوط کر لیں اور قرآن کی رہنمائی میں اپنی زندگی بسر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں، اگر اس کے دامن کو پکڑ لیا جائے تو پھر انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جا سکتا ہے، ورنہ پھر ہر مظلوم مظلوم ہی رہے گا، وہ دعائیں اور التجائیں کرتے ہی اپنی زندگی بسر کر دے گا اور لوگوں سے انصاف مانگتے ہی اس دنیا سے چلا جائے گا، اور ظالم حق پر نہ ہونے کے باوجود حق پر ظاہر کر دیا جائے گا۔ اور اگر قرآن سے تعلق مضبوط ہوگا تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پانچویں بات، مفسر قرآن حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بلا پر، مصیبت پر صبر کرنے کا حکم فرمایا اور میں علم کے بغیر اس پر صبر نہیں کر سکتا۔ پہلے تو جاننا پڑے گا مصیبت کہتے کس کو ہے، اب آ گئی ہے تو پھر صبر کا انداز کیا ہوگا، صبر کہتے کس کو ہے، صبر کس طرح کیا جاتا ہے، یہ بھی مدنی چینل کے ناظرین سیکھنا ضروری ہے، اور جب تک نہیں سیکھیں گے
ہم نہیں صبر کر سکتے، نہیں پہچان کر سکتے جو ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہے، آیا کہ واقعی وہ صبر ہے یا صبر سے ہٹ کر کوئی اور چیز ہے۔ کئی لوگ واویلا بھی کرتے ہیں، فوتگیاں ہو جاتی ہیں، دنیا سے لوگ رخصت ہو جاتے ہیں، مالوں کی کمیاں ہو جاتی ہیں، شکوے شکایات دن بھر کرتے رہتے ہیں اور اعتراضات کی بچھاڑ کر دیتے ہیں، اور رونے دھونے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے، جس میں چیخو پکار اور نوحہ بھی موجود ہوتا ہے۔ لیکن پھر ان سے پوچھیں، جی ہم تو صبر ہی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جاننا پڑے گا کہ صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے، صبر کہتے کس کو ہے، اور پھر اس کے انداز کیا ہوتے ہیں۔ آ جائے گا تو ہم کر بھی پائیں گے۔ اسی طرح مفسر قرآن فرماتے ہیں چھٹی بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے شیطان سے دشمنی کرنے کا حکم دیا ہے، اور میں علم کے بغیر اس سے دشمنی نہیں کر سکتا۔ دشمنی کیسے کرنا چاہیے؟ اپنی ذات کو، اپنے نفس کو گناہوں سے روکنا ہے اور دینی کاموں کی طرف ابھارنا ہے۔ شیطان لاکھ وسوسے دلائے، شیطان لاکھ دل میں یہ باتیں ڈالے کہ کر لو بھائی، گناہ تو بالکل تیار ہے، لیکن ہمیں اپنی ذات کو بچانا ہے۔ کیسے؟ یہ دشمنی کے انداز بھی سیکھنے پڑیں گے۔ لوگ آپس میں لڑنے کے انداز تو سیکھ لیتے ہیں، گھروں میں ایسے اوزار اور ہتھیار بھی رکھ لیتے ہیں کہ باہمی اپنے مسلمان بھائیوں سے مقابلہ کر سکے۔ الامان والحفیظ، مسلمانوں کے ساتھ تو میانہ روی اور رحم دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی تعریف اور پہچان کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے مسلمان سلامت رہیں۔ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو تکلیف دینا یہ اسلام کے احکام سے نہیں ہے، بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنے ہاتھ سے گزن نہیں پہنچانی چاہیے، نہ ہی اپنی زبان سے کسی تکلیف کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر دشمنی کے انداز سیکھنے ہیں تو سیکھیے کہ شیطان سے دشمنی کیسے کی جاتی ہے، شیطان سے مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کا کھلا دشمن ہے، اور قرآن کریم فرقان حمید نے ہماری اصلاح کی ہے۔ اگر ہم قرآن سے تعلق مضبوط کر لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ شیطان سے دشمنی کیسے کی جاتی ہے، اور اس کے لیے سیکھیں گے تو پھر ہی انداز آئیں گے۔ اس لیے مفسر قرآن امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے ہماری بہت پیاری اصلاح کر دی ہے۔ اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں رائج کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی ان 6 باتوں کو دیکھ کر گزارتے ہیں تو مجھے امید ہے ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط ہو جائے گا۔ سمجھنے کی بات یہ بھی ہے کہ ہر انسان پر، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 طرح کے حقوق عائد کر دیے۔ ایک کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہے، یعنی ان کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، اور دوسرا حقوق العباد ہے۔ اور ان دونوں حقوق کی ادائیگی بغیر علم کے ممکن نہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہم پر لازم ہیں کیسے ادا کریں گے۔ علم حاصل کریں گے تو ادا کر پائیں گے۔ اسی طرح حقوق العباد، ہمارے والدین، ان کے حقوق کیسے ادا کیے جاتے ہیں، ان کے تقاضے کیا ہیں، بھائی بہن، رشتہ دار، احباب، قریبی، دور کے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کیسے کی جاتی ہے، کیونکہ یہ بھی بھلائی کے کاموں میں سے ایک کام ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلق میرا کیسا ہونا چاہیے، ہمارے اسی طرح دوست احباب، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، جن کے ساتھ ہماری سٹنگ ہوتی ہے، ہمارے آفس میں رہنے والے لوگ، ہمارے سے ملاقات کرنے والے دیگر اور احباب، دیگر مسلمان، ہمارا ان کے ساتھ بیہیو کیسا ہونا چاہیے، ان کے ہم پر حقوق کیا کیا ہے، سیکھنا ضروری ہے۔ اس لیے علم حاصل کریں، قرآن کے اس حکم پر عمل کریں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے ہو تو پھر اہل علم سے پوچھو۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں یہ حکم انتہائی اہم، اسے پلو سے باندھ لیجئے اور علم حاصل کرتے رہیے۔ انشاءاللہ العزیز دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی سرخرو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے،
یہ نور ہے شفا ہے جنت کا راستہ ہے